پھر قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے تو لازماً نعمت بڑھاؤں گا، لازماً۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفر کیا، یہ شکریہ کے ساتھ آیا اللہ، اگر ناشکری کی، وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر کی ناشکری، تو ان عذابی لشدید، بڑا سخت عذاب ہوگا، یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری کرنے والوں کے لیے عذاب، جو ناشکرے ہیں، چاروں طرف لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں۔ بھول جائیے ہندوؤں کو اور بودھوں کو اور سکھوں کو اور عیسائیوں کو، اپنی بات کریں، شکریہ ادا کرتے ہیں ناشکری۔ اب بتاتے ہیں وہ ہم تو روز تسبیح پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر 33 مرتبہ تو ہر نماز کے بعد آتا ہے، 33 ٹائمز الحمدللہ 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 الحمدللہ، 33 ٹائمز، یہ تو روز 5 وقت میں اتنی دفعہ ہو گیا۔ تو ڈیلی اتنا شکریہ تو جو ہے وہ 150 سے زیادہ بار تو خالی نماز کے بعد ہوا۔ اور پھر بہت سی باتیں جب بھی کچھ ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ اپنا خود جائزہ لیجیے گا، زبان ہلتی ہے یا اندر بھی کچھ ہوتا ہے؟ یہ میکینیکل ہے یا کچھ اندر بھی ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی فیور کیا، کوئی احسان کیا، اور اس نے کہا تھینک یو، سامنے سے نہیں کہے، وہ ذرا سا ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے، اچھا آدمی ہے، اور کچھ بھی نہیں کہے، اس سے نہ کہے لیکن اس نے شکریہ تک نہیں کہا، ایک ذرا سا احساس ہوتا ہے۔ وہ ناشکری تو الگ بات ہے، شکریہ ادا نہیں کیا تو اپنے آپ کو ذرا سا احساس ہوتا ہے کہ شکریہ تک ادا نہیں کیا، اس کے ساتھ اتنا کیا۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کسی کے ساتھ کچھ کیا، اس نے کہا بھائی بہت شکریہ، تھینک یو، اور آپ کو اگر اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں اور آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ زبان سے کہہ رہا تھا، اندر ذرا بھی نہیں تھا اس کے کوئی شکر، ذرا سی بھی تھینک فلنس اندر نہیں تھی، یہ تو زبان سے اس کو کہنا تھا، تو اس نے کہا تھا، تو وہ تھینک یو قبول نہیں کریں گے، وہ شکریہ جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کو کیا سنا رہے الحمدللہ 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 الحمدللہ، اور اندر کچھ نہیں ہے، اور زبان سے تھینک یو تھینک یو تھینک یو کہے چلے جا رہے ہیں۔ ارے اتنی نعمتیں ملیں گی اور جنت میں اتنے باغ مل جائیں گے، اس سے اندر کچھ نہیں ہے، زبان ہل رہی ہے۔ آج ہی ایک صاحب نے سوال کیا، تب وہ اگر وہ ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ کتنی بار پڑھنے سے پریشانیاں ہٹتی ہیں؟ میں نے کہا ہر دفعہ کہنے پہ ایک کوڑا پڑے گا پریشانی کا، 1.25 لاکھ بار پڑھو گے 1.25 لاکھ بڑھیں گی۔ تو حیران رہ گئے وہ دیکھا نا آپ نے 1.25 لاکھ کا ورد ہوتے ہوئے، اب 2-4 لوگ تو نہیں کر سکتے، تو پھر وہ مدرسے کے بچے بلائے جاتے ہیں، بچے زور سے تو سب پڑھیں گے تو کچھ بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو انہیں خاموشی سے پڑھنا ہوتا ہے، انہوں نے آدھا پڑھا نہیں پڑھا، اور وہ چنے رکھے ہوئے ہیں، کتنی دفعہ چنے گرانے انہیں کہ کس نے کتنا زیادہ پڑھ لیا، کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا۔ اب ان کو تو یہ ہے کہ لایا گیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، ان کے دل میں کہاں پر احساس ہے اس بات کا کہ یہ ہم ظلم کر بیٹھے۔ الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سوا تو کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، آپ کے سوا تو کوئی مصیبتیں ہٹانے والا نہیں ہے، اور عیب میرے اندر ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، میں ظلم کر بیٹھا میں۔ اب وہ بچے کہہ رہے ہیں ہم ظلم کر بیٹھے، بچے تو ویسے معصوم ہیں، ان کو لایا گیا ہے بہت سے کہ وہ یہ سب کو منہ سے بولنا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں مطلب، اور معلوم ہو جائے تو بھی اندر کوئی احساس نہیں، تو وہ تو دل کے اندر کا حال جانتا ہے۔ اور وہ بڑے بھی جو ساتھ میں پڑھ رہے ہیں انہیں بھی نہیں معلوم کیا کریں، پتہ نہیں آدھا پڑھا، یا جب وہ اتنے پڑھنے ہیں تو گنتی پوری کرنی ہے، وہاں سے پیسے ملیں گے، جن کے یہاں گئے ہیں پیسے والے تھے، اسی لیے تو اتنے کو لے آئے تھے، وہ جہاں سے نہیں ملیں گے وہاں نہیں لے جائیں گے اتنے بچے، بھئی یہ بہت کچھ امداد دیں گے،
وہ ملے ختم. تو اب وہ نیت کیا ہے؟ انہوں نے بلایا ہے ان سے پیسے ملنے. تو وہاں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے. ان کو یہ معلوم ہو جائے اتنے چنے ہو گئے، وہ گن کر تھے 1.25 لاکھ، وہ پڑ گئے سارے. چنے پڑھنا تھا، شکریہ ادا کرنا تھا، یا اپنے غلطیوں کا احساس کرنا تھا، یا یہ اس کا احساس کرنا تھا کہ باری تعالیٰ غلطی ہو گئی مجھ سے. کس سے ہو گئی؟ ارے بھائی جنہوں نے بلایا تھا ان کی کوئی مصیبت تھی، پریشانی تھی، ان کی کسی غلطی کی وجہ سے تھی. یہ سارے بیٹھے کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، ان کی مصیبت ہٹ جائے گی. تو یہ ڈرامہ ہے نہیں ہے. اب ساری دنیا میں ہو رہا ہے تو میں اس لفظ کے لیے ڈرامہ استعمال کروں گا قرآن کی آیت کے لیے تو لوگ کہیں گے کفر بکتا ہے. بات ان کے ایٹیچیوڈ کی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور کہا کہ ایسے ہی ہوگا، دوسروں کو بھی بچائیں گے اس سے، اس لیے کرتے ہیں سب. ایسے ہی دوسروں کو بھی مصیبت سے نجات دلائیں گے. انہوں نے نجات کیسے پائی تھی اس مصیبت سے؟ تو رواں رواں ان کا جو تھا وہ غلطی کے احساس میں ڈوبا ہوا تھا. وہ 1.25 لاکھ مرتبہ کچھ پڑھ تھوڑی رہے تھے. تو اصل تو وہ احساس تھا جس نے ان کو نجات دلائی تھی. قرآن کی ہی آیت ہے، قرآن نے کہا تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس لیے کہ خدا نہیں بدلا، وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کا خدا تھا. احساس تمہارے دل میں بھی تو ہو، تمہارے دل میں ہوگا تمہارے بھی ہٹیں گے. یہ 1.25 لاکھ دفعہ زبان سے نکالنے سے نہیں ہوں گے، وہ بھی دوسروں کو لے آئے. اپنی غلطی کا احساس دل میں کرو، چاہے 3 ہی دفعہ کہو. بلا لیا دوسروں کو پیسے دے کے کہ یہ سب جو ہے پڑھیں گے. پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ وہ پڑھ رہے تھے کچھ. یہ ان کا رواں رواں پکار رہا تھا کہ اللہ اے مالک، میں ظلم کر بیٹھا اور آپ تو مالک ہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، میں مجھ سے تو ہو گئی، انسان ہوں. تو یہ تھا جو کچھ ان کا پورا جسم جو ہے، ان کی پورا بدن جو ہے، ان کا ہر رواں جو ہے وہ پکار رہا تھا. اور اللہ نے اسے قبول کیا، کہا ایسے ہر ایک کا کر لیں گے قبول. تو یہ تو وعدہ ہے، اس کا مذاق اڑانے کا تو مطلب تو واقعی کفر ہے. لیکن جو کر رہے ہیں وہ مذاق ہے، اور جو سمجھ رہے ہیں وہ مذاق ہے. اللہ نے کہا، فرمایا کہ لازماً بڑھاؤں گا نعمت. اور کی اگر ناشکری تو ان عذابی لشدید، جتنی دفعہ پڑھو گے نا اتنی اور لاؤں گا مصیبتیں. یہ ناشکری ہوئی ہے کہ دل میں کوئی احساس نہیں کسی طرح کا. کسی اور کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ان سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کا یہ پڑھ دو آگے. یہ ان کی طرف سے بھی ناشکری ہے. یہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جو زبان ہلا رہے ہیں، صرف زبان ہلا رہے ہیں، ان کے دل میں کوئی کیفیت نہیں، ان کی بھی طرف سے ناشکری ہے. ناشکری کیا کیا ہوتی ہے؟ پریشانیاں آتی ہیں، لوگ روتے ہیں جگہ جگہ. سب دنیا پریشان ہے چاروں طرف. کتنے لوگ میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، سمجھتے ہیں کچھ میں سمجھتے ہیں اچھے انسان ہیں، تو انہیں میری کمیاں تو معلوم نہیں. تو بھائی وہ کہتے ہیں دعا کریں، تو دعا تو کرنی چاہیے ہر ایک کے لیے. میں کر دیتا ہوں، کہ وعدہ بھی کر لیتا ہوں، کر بھی دیتا ہوں، کرتا ہوں. لیکن یہ ہے بات تو اس بات کی کہ جو پریشانیاں آئی ہیں قرآن کہہ رہا ہے تمہاری اپنی لائی ہوئی ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جتنی پریشانیاں ہیں تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہیں. وہ تو نظام قدرت ہے جو چل رہا ہے، اللہ کا قانون. تم نے غلط فیصلے کیے، تم نے وقت گنوا دیا، تم نے صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہیں کیے، تم نے بہت چیزیں جانتے بوجھتے بعد انجانے میں جو کچھ کیا تو وہ آ گیا سامنے. یہ فرمایا کہ ہم تو ان پر نہیں کرتے ظلم، ذرا سا بھی اللہ کا کام ظلم ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ذرا سا ظلم نہیں کرتا اللہ کسی پر. بہت دانے برابر بالکل کوئی ظلم نہیں کرتا. اللہ کا کام ظلم نہیں ہے. یہ اپنے اوپر خود ظلم کر بیٹھتے. جب اپنے اوپر خود ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اس کے نتائج آتے ہیں سامنے. نتائج آتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے ایسے دور ہوگی پریشانی، ایک کونا پکڑ لیا مسجد کا. ارے جا کے فیس کرتے حالات کو، اپنی چیزوں کو درست کرتے، محنت کرتے، اسے صبر کہتے ہیں.
تو کچھ حالات بدلتے. صبر اس کو کہتے ہیں. اور یہ بتایا کہ تمہیں اتنے ہزار اتنے لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے اور اتنے دن تک پڑھنا ہے اور کونے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے, اور کون کون سے اس کے اندر جو ہے وہ پرہیز ہوں گے کھانے پینے کے, یہ سب کر کے یہاں بیٹھ جانا کونے میں. مسائل اور بڑھ گئے, اس لیے کہ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا. اللہ سے فضل تو مانگو, لازم ہے. ہر چیز نہیں سوچ سکتے ہم, ہر راستے کو نہیں بند کر سکتے, کچھ اندیکھے ہوتے ہیں. جتنا کر سکتے ہو وہ کرو, کوشش کرو, محنت کرو, تو پھر اللہ کا فضل بھی آئے گا. لیکن جتنا خود کر سکتے تھے وہ اللہ الگ سے نہیں دے گا. جو تمہیں کرنا تھا وہ نہیں کیا, بیٹھیں گے اس سے ہوگا.